اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابیات کریمات رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت۔ جیسا کہ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا کہ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی خاطر بہت سی قربانیاں دی ہیں، اسی طرح صحابیات کریمات رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اللہ کی رضا کی خاطر دین کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجر و ثواب مقرر کیا گیا ہے، اسی طرح صحابیات کریمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان اجر و ثواب میں برابر کی شریک ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا کہ صحابیات کریمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفار نے کس طرح کے ظلم ڈھائے۔ بہت سی صحابیات کریمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہیں کہ جن پر کفار مکہ نے بہت سے ظلم و ستم ڈھائے، لیکن وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہی۔ آج ہم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے دین کی خاطر اپنی جان اور مال قربان کیا۔ ہجرت کے حوالے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جہاں ان کی بے مثال استقامت اور عزم صمیم کا باعث ہے، وہاں تاریخ کا ایک المناک باب بھی ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی برہ بنت عبد المطلب کے صاحبزادے تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سابقون الاولون کی مقدس جماعت میں شامل تھے۔ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر دونوں میاں بیوی پہلے 5 نبوت میں ہجرت حبشہ کی صعوبتوں سے دوچار ہوئے۔ اگلے سال واپس مکہ آئے، لیکن ظلم و ستم کی بھٹی اب پہلے سے بھی زیادہ تیز دھڑک رہی تھی۔ چنانچہ 6 نبوت میں دوبارہ حبشہ کی طرف غریب الوطنی کا سفر اختیار کرنا پڑا۔ کچھ مدت کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ واپس لوٹ آئے، لیکن کفار مکہ نے چین نہ لینے دیا۔ بالآخر 11 نبوت میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے دونوں میاں بیوی اپنے معصوم بچہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو جب علم ہوا تو انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک لیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت ابو سلمہ کے گھر والوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹا چھین لیا کہ اس پر تو ہمارا حق ہے۔ ایسی صورتحال میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے ہی گرفتہ دل سے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کرنا پڑا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بچے کا یوں چھن جانا اور شوہر کا الگ ہو جانا ایک جان لیوا صدمہ تھا۔ روزانہ صبح مقام البطح پر پہنچ جاتی، جہاں شوہر اور بچے سے جدائی ہوئی تھی۔ شام تک روتی رہتی۔ 2-4 ماہ نہیں، پورا سال اسی حالت زار میں بیت گیا۔ سال گزرنے کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں سے کسی نے کہا کہ اس بیچاری کو شوہر اور بیٹے سے کیوں جدا کر رکھا ہے، اسے جانے دو۔ تب گھر والوں نے اجازت دے دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ددیال سے واپس بلایا۔ نہ سواری، نہ زاد راہ اور 5 کلومیٹر کا سفر۔ اللہ کی بندی تن تنہا معصوم بچے کو اٹھا کر اللہ توکل نکل کھڑی ہوئی۔ اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے واقعی اللہ تعالیٰ کافی ہوتے ہیں۔ مقام تنعیم پر پہنچی، جو کہ مکہ سے 8-10 کلومیٹر ہے، تو عثمان بنت ابو طلحہ مل گئے۔ انہوں نے حالات کا علم ہوا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پہنچانے کا عزم کیا۔ اونٹ پر سوار کیا اور قبا مقام پر پہنچ گئے۔ جب مقام قبا پر پہنچے تو کہنے لگے کہ اس بستی میں تمہارا شوہر ہے، وہیں چلی جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے، اور خود مکہ مکرمہ میں واپس لوٹ آئے۔ ہجرت کے حوالے سے ایک اور صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان عزم و ہمت کا ذکر کیے بغیر خواتین اسلام کی دی گئی قربانیوں اور اٹھائے گئے مصائب و الم کا باب مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اذیت پہنچانے والا شخص عقبہ بن ابی معیط تھا، لیکن اس کی بیوی حضرت عروہ اور بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے صالح فطرت عطا فرمائی۔ انتہائی نامساعد حالات میں
دونوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ عقبہ بن ابی معیط اور اس کے دو مشرک بیٹوں ولید بن عقبہ اور عمارہ بن عقبہ کی مخالفت اور دشمنی کی ذرہ برابر پرواہ نہ کی۔ غزوہ بدر میں قید ہونے کے بعد عقبہ بن ابی معیط جہنم رسید ہوا تو اس کے دونوں مشرک بیٹوں نے اپنی بہن پر پہلے سے زیادہ سختی کرنا شروع کر دی۔ مشرک باپ کے مرنے کے بعد حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ہجرت کی تڑپ دو چند ہو گئی۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مکہ کے مضافات میں ہمارا ایک ڈیرا تھا جہاں ہمارے گھر کے لوگ کبھی کبھار جا کر قیام کیا کرتے تھے۔ نہایت غور و فکر کے بعد حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ایک تدبیر سوچی۔ اپنے گاؤں والے ڈیرے پر جاتی اور ایک آدھ رات قیام کر کے گھر واپس آ جاتی۔ 3-4 بار ایسا کرنے سے گھر والوں کو یہ اطمینان ہو گیا کہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیرے پر آتی جاتی ہیں۔ اہل خانہ کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد 14-15 سالہ کم سن اور کنواری حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر سا سامان لیا اور چھپتے چھپاتے مکہ سے مدینہ کی راہ پر چل پڑی۔ راستہ معلوم نہ تھا، نہ راستے کی طویل راہداری کا اندازہ تھا۔ مکہ شہر سے نکلنے کے بعد ایک آدمی ملا۔ اس نے پوچھا کون ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہمت سے جواب دیا، تم کون ہو اور مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس آدمی نے بتایا کہ میں بنو خزاعہ کا آدمی ہوں۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، اس لیے حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اطمینان ہو گیا۔ کہنے لگی، میں قریشی خاتون ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جانا چاہتی ہوں، لیکن مجھے راستہ معلوم نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنے اونٹ پر مدینہ چھوڑ آتا ہوں۔ وہ نیک سیرت آدمی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ چھوڑ آیا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جس گھر میں داخل ہوئی وہ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاب پہنے ہوئی تھی، اس لیے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان نہ سکی۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقاب اتار کر اپنا تعارف کروایا تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے سے لگا لیا اور پوچھا، کیا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے آئی ہو؟ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابو جندل اور ابو بصیر کی طرف واپس نہ کر دیں، جو کہ ان کے بھائی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم کو خوش آمدید کہا۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں گھر سے فرار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اب آپ مجھے اپنے پاس ہی رہنے دیں، مشرکوں کی طرف نہ لٹائیں، ورنہ وہ مجھ پر بہت ظلم کریں گے اور مجھے عذابوں میں مبتلا کر دیں گے۔ اب مجھ پہ مزید عذاب برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں عورت ذات ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ عورت کمزور ہوتی ہے۔ اس سے پہلے آپ 2 مردوں کو واپس کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم کی درد بھری داستان سنی تو فرمایا، اللہ نے مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان عورتوں کے معاملوں میں آیات نازل فرما کر معاہدہ باطل قرار دے دیا اور مکہ سے ہجرت کر کے آنے والی مسلمان خواتین کو مشرکوں کے حوالے کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر مطمئن ہو گئی، لیکن ان کا خدشہ صحیح ثابت ہوا۔ جب حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرک بھائیوں کو علم ہوا تو دونوں بھائی مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاہدہ کے مطابق حوالہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کل ہی عورتوں کے بارے میں معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ چنانچہ دونوں بھائی خالی ہاتھ مکہ واپس لوٹ آئے۔